نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہودیوں کی ایک سازش کو بے نقاب کیا ہے اور اس کا غیر مؤثر ہونا بیان کیا ہے، اور پھر ان کی یہودیوں کی ایک بری عادت اور ذہنی پستی اور انتہائی انسانیت سے گرا پن ان کا اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں ظاہر کیا ہے، اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں وعیدیں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ سازش گڑھی، اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ایسے کیا کرو، دن کے شروع میں اپنا ایمان ظاہر کر دیا کرو کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، اور جب شام ہو تو اپنے ایمان سے پھر جایا کرو، اور مسلمانوں سے کہہ دیا کرو ہم تو ایمان لے کر آئے تھے اور ہم کیا کر سکتے تھے، ہم تمہارے قریب آئے، ایمان لے کر آئے، تمہاری بات کو ہم نے سنا، تمہارے پاس ہم بیٹھے، مگر جب ہم نے تحقیق کی
اپنے علماء سے اپنی کتابوں کی طرف مراجعت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم دوبارہ پھر گئے۔ تو ایسی صورت میں لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ایمان کی حلاوت کو چکھا ہے، ایمان ان کے دلوں میں آیا، پھر یہ پھر گئے۔ تو اس سے اثر یہ ہوتا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بھاگ پڑیں گے، وہ کہیں گے دیکھو یہاں تو یہ حالات ہیں، لوگ دن کو اسلام لے کے آتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں، ان کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، اور اس طریقے کا انہوں نے کہا یہ فائدہ، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نو مسلم جو ہے وہ بدظن ہو جائیں گے، اور وہ بھی امید ہے کہ وہ بھی اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی ان کے قریب نہیں آئیں گے، یہ کہیں گے دیکھو اہل علم جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، انہوں نے اس ایمان کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، اس کو پرکھا اور اسلام کو قبول بھی کیا، اور پھر جو چھوڑ کر واپس آ گئے، آخر کوئی وجہ تو ہے، آخر کچھ تو اس میں پیچیدگی ضرور ہوگی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ جس کو اللہ روشن کرنا چاہے، دنیا کے تمام مشرکین اور دنیا کے تمام غیر مذہب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو وہ روشن، اللہ کے جلائے ہوئے روشن چراغ کو وہ بجھا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کر کے چھوڑ دیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ تو ان کی تدبیریں جو ہیں، آئندہ بھی جو لوگ تدبیریں کریں گے، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری بے اثر ہوں گی، بلکہ ان کا وبال انہی پر ہوگا، اسلام کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے ہی دین پھیل رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ کروں تو یہ دین کے مسائل کو سمجھانے والا نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اس کی سمجھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھے کہ اس نے اگر آسمان گرا تو وہ تھام لے گا، جیسا کہ ایک پرندہ ہے، اس کو عربی میں تو اس کا نام ذرا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، مشکل ہے، اردو میں اس کو ٹٹولی کہتے ہیں۔ وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے سوتا ہے کہ اگر آسمان گرا تو میں اس کو اٹھا لوں گا، حالانکہ اس کی ٹانگیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں، مگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ اسلام کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اسلام کا بہت بڑا فائدہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا ان کے اوپر احسان ہے، اللہ کا ان کے اوپر فضل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، وگرنہ اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ لوگوں نے بہت کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا طائفہ، ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنوا، ایمان لاؤ، بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس پر جو اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، وَجْهَ النَّهَارِ، دن کے شروع میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں انکار کر دو، کفر کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یا انہی کے لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں اس تدبیر سے۔ تدبیر تو بڑی خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنی خطرناک تدبیر تھی، مگر اللہ نے انہیں کے اوپر اس کو پلٹ دیا۔ اور یہ بھی کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ایمان نہ لاؤ یعنی تم سچا نہ جانو
مگر انہی کو جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، تبع دینکم، تمہارے دین پر چلے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو تم غلط سمجھو، صرف اپنے لوگوں کو جو یہودی ہیں انہی کو سچا سمجھو، باقیوں کو غلط سمجھو۔ یعنی تم نے یہ جو ایمان لے کر آنا ہے، یہ دل سے لے کر نہیں آنا، صرف زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان الہدی ھدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی تدبیر رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، کوئی شیطان، کوئی لعین ملعون خبیث مردود اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ان یؤتی یہ فعل محذوف سے متعلق ہے کہ اے اہل کتاب تمہیں اس لیے جلن ہوتی ہے اور تمہیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے، تم اس لیے حسد کرتے ہو کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے کوئی ایک مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا، یعنی کسی کو دین حق دے دیا جائے، تمہیں اس بات سے جلن ہوتی ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی تم سے دلیل میں غالب آ جائے تمہارے رب کے پاس، یعنی جب ان کسی کو دین حق دیا جائے گا تو ظاہر ہے قیامت کے دن وہ دین حق پر ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا، وہ تمہارے پر غالب آ جائے گا۔ یعنی تمہیں یہ گوارا نہیں کہ دین حق کسی کو عطا کر دیا جائے، تمہیں یہ گوارا نہیں کہ اللہ اپنا فضل، اپنی نبوت اللہ رب العزت کسی اور کو دے دے، اس لیے تمہیں جلن ہوتی ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل جہاں پر ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ نے جس کو نبوت عطا کی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، نہ یہ کہ جلن کا، تکلیف کا، حسد کا انسان شکار ہو جائے۔ کل ان الفضل بید اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رحمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ جس کو دیکھتا ہے کہ وہ قابل ہے، وہ اس کا اہل ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ جس کو دیکھتا ہے یہ اہل ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تمہارے جلنے سے، تمہارے حسد سے، تمہاری اس طرح کی بیجا باطل تدبیروں سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہونے والا، بلکہ اس کا تمہیں نقصان ہی ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ رب العزت کے فضل کو رد کرتے ہو، تم اللہ رب العزت کی نبوت کو، اللہ کی رسالت کو، اللہ نے جو بھیجی ہے، کسی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تم اس سے ٹکراتے ہو، تو اس لیے اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، تم اللہ کے ہاں مردود ہو جاؤ گے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں، یعنی جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اس لیے اس بات سے تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بات سے تمہیں جلن نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے تدبیریں کرنے لگے ہو، مکر کرنے لگے ہو، اور مسلمانوں کو تم گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے ہو، صرف اتنی سی بات سے کہ اللہ رب العزت کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے وہ اہل ہے، اللہ اس کو اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس سے اس کو حسد ہو، اگر
وہ پھر بھی تم باز نہیں آؤ گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا، اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، مؤمنین کو نہیں ہوگا۔ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت میں تم خلل نہیں ڈال سکتے۔ تم اللہ کی نبوت کے اندر اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کی حالت تو بہت بری ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض تو ایسے ہیں اگر آپ ان کو امانت میں بڑا خزانہ بھی دے دیں، قنطار بڑی دولت بھی دے دیں، مال کثیر بھی دے دیں، یؤدیہ الیک، وہ پورا پورا آپ کو ادا کر دیں گے۔ یہ وہ اہل کتاب ہے جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے کہ جتنا مرضی سونا ان کو دے دو، ان کے دل ایسے پاکیزہ ہیں، ایسے صاف ستھرے ہیں، ایسے امانت دار ہیں، جتنا بھی دے دو گے وہ آپ کو ادا کر دیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، جو مسلمان ہو گئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے جیسے کعب بن اشرف ہے، حجیج بن اخطب ہیں، دوسرے یہودی ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اگر آپ ان کو امانت میں دیں بدینار، ایک دینار، خزانہ تو بڑی بات ہے، ایک دینار بھی دے دیں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں، جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں گے وہ آپ کو دے دے گا، جب آپ ہٹیں گے تو وہ ایک دینار بھی نہیں دے گا۔ بعض علماء نے فرمایا قائمن کا مطلب یہ ہے ملحن، یعنی آپ اصرار کریں گے تو دے گا، نہیں تو آپ کھڑے بھی رہیں تو پھر بھی نہیں دے گا، آپ اس سے جھگڑا کریں گے، سختی کریں گے، عدالت میں چارہ جوئی کریں گے، پھر دے گا، آپ کے کھڑے ہوئے بھی وہ پھر جائے گا۔ تو جو لوگ دنیاوی پیسے پہ اتنے حریص ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حرص کو چھوڑ کر آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، مسلمانوں کے اخلاق حسنہ کو لے لیں گے؟ یہ دنیا کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے پیچھے پڑھنے کی یا ان کے زیادہ ان کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا لالچ جو ہے اس نے انہیں مار دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر نہیں ہے امیوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری، یعنی یہ سمجھتے ہیں جو لوگ یہودی نہیں ہوئے ہمارے لیے ان کا مال حلال ہے، یہ سمجھتے ہیں جو لوگ ہمارے دین پر نہیں ہیں ان کے مال کی کوئی حرمت نہیں ہے، حالانکہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا ان کے لیے کچھ بھی حلال نہیں کیا، حالانکہ معاملہ تو برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاد کرتا رہوں حتیٰ کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں، اس وقت تک میں جہاد ان سے کرتا رہوں۔ اللہ یہ کہ جب یہ اسلام لے آئیں تو پھر ان کے مال بھی محفوظ ہیں، یا یہ کہ یہ جزیہ دے دیں، بعض روایتوں سے میں یہ بھی صراحت ہے، یا یہ کہ یہ جزیہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار سے قتال کرتے رہو الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دے دیں۔ تو معاملہ تو برعکس تھا، ان کے مال تب محفوظ تھے جب یہ اسلام لے آتے، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، ان کے مال تو تب محفوظ تھے اگر اسلام لے کر نہیں آتے تو جزیہ دیتے، انہوں نے یہ باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہنا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم تو یہی ہے جو اسلام نہیں لے کر آتا اس کا مال معصوم نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اسلام نہیں لاتا تو جزیہ دے دے، اگر جزیہ بھی نہیں دے گا تو پھر ان کے مال محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات تو اللہ کی ہے، جو انہوں نے گڑھ رکھی ہے اللہ کی وہ بات نہیں ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ساری بات کا علم بھی ہے۔ بلا من اوفا، جیسے یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ
من اوفا بعہدہ، جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا. یعنی یہودیوں میں تورات کے اندر اللہ کا جو عہد تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے کر آئیں گے، ان کی صفات کو نہیں چھپائیں گے، اس عہد کو پورا کیا اور امانت داری اختیار کی، اپنے بھی عہد کو پورا کیا، یعنی امانت داری اختیار کی. واتقا، اور تقوی اختیار کیا. فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. متقین اس لیے فرمایا، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال ہیں تقوی سب کے اندر بنیادی چیز ہے. نماز ہے تقوی بنیادی چیز، زکوٰۃ دو گے تو تقوی بنیادی چیز، کسی کا حق اس کو واپس کرنا ہے تو تقوی بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر کوئی بھی کام اس کے اندر جان ہی نہیں آتی، وہ کام صحیح طرح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں تقوی موجود نہ ہو، اللہ کا خوف موجود نہ ہو، پرہیزگاری اس کے اندر موجود نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگر ان کے اندر تقوی ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، تو ان کو بھی امانت کی قدر کا پتہ ہوتا. یہ کبھی بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب نہ کرتے اگر ان کے اندر تقوی ہوتا. اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند کرتے ہیں جس میں تقوی ہے. انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جو ان کا جو دین منسوخ ہو چکا ہے، جو اس پر ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس پر نہیں ہے اس کی ہر چیز حلال ہے، ایسی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا. جس میں ایک بات ہوگی تو اس میں ایک خصلت ہوگی نفاق کی. فرمایا منافق جب بھی بات کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ اس کے اوپر بھروسہ کرو گے، اس کو کوئی چیز امانت میں دو گے تو وہ خیانت کرے گا. اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. اور فرمایا جب جھگڑا کرے گا فجر، بےہودہ گفتگو کرے گا. تو جس کے اندر 4 باتیں پائی گئی وہ پکا منافق ہے، جس میں ایک پائی گئی اس میں ایک خصلت پائی گئی. تو یہ جو یہودیوں کی عادتیں ہیں، یہودیوں کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. مالی طور پر بھی اس قدر یہ خائن ہے کہ 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے. تو دین کے اندر کیا ان کے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر تقوی ہوگا، ان کے اندر امانت ہوگی، یہ مخلص ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر یہ باز نہیں آئیں گے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ مسلمانوں کے سینوں سے ہدایت نہیں نکال سکیں گے، بلکہ اس فعل شنی کا جو وبال ہے وہ بھی ان پر پڑے گا اور یہ اور بھی زیادہ گمراہی کے اندر دھنستے چلے جائیں گے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، بے شک وہ لوگ جو یشترون بعهد الله وايمانهم، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور ایمان کے بدلے میں لیتے ہیں ثمنا قلیلا، تھوڑا مال. دنیا کا کوئی بھی مال ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، آخرت کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہے، ایمان کی قیمت کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہے، اللہ کے عہد کے لحاظ سے وہ بے وقت ہے. اس لیے ثمن قلیل کہا، یعنی کہ بڑا مال لے لو، دنیا کا جو بھی مال ہے وہ ثمن قلیل ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی معاف بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے چند لوگوں کے بارے میں، اصل میں یہ آیت مبارکہ جو ہے حضرت اشعث بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی. وہ فرماتے ہیں میرا اپنے چچا زاد بیٹے کے ساتھ ایک مسئلے میں جھگڑا تھا کہ میرا کنواں ان کی زمین میں تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ، اگر گواہ نہیں ہے تو اس کی قسم مان لو. کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم اٹھا لے گا.
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے قسم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا اور اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی. اگر قسم اٹھاؤ گے کسی کا مال کھانے کے لیے تو اللہ اتنا سخت ناراض ہوگا، اتنا سخت ناراض ہوگا کہ اللہ گفتگو بھی نہیں کرے گا اور نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا. 3 عذاب دے گا. اور چوتھا عذاب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب، جہنم کا عذاب. اور انہی کی ایک روایت میں، انہی کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ان کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. اس بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تو قسم اٹھا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، اللہ اس سے غصے میں ہوگا. اور اسی طرح ایک آدمی نے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں نے اس قیمت پر خریدا، حالانکہ اس نے سستی قیمت پر خریدا تھا. تو اس کے بارے میں بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا مال جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر کسی سے مال لیتا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا اللہ اس سے انتہائی ناراض ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں، بعض میں اور لوگوں کا بھی اضافہ ہے، کہ جن سے اللہ رب العزت نہ بات کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اللہ رب العزت ان کو معاف کریں گے. یعنی اللہ رب العزت نرمی سے اس سے گفتگو نہیں کریں گے، مہربانی سے اس سے گفتگو نہیں کریں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنا مال اس کو بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے. نمبر 2 جو اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے تکبر سے لٹکاتا ہے. نمبر 3 وہ آدمی جنگل میں ہے، اس کے پاس پانی ہے اور پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے، وہ دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا. وہ بیچارے پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، یہ پانی دینے کے لیے تیار، حالانکہ پانی اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو امیر کی صرف اسی لیے اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے کہ وہ کوئی مال دے گا، مال دیتا ہے تو خوش رہتا ہے، جب مال نہیں دیتا تو اس سے بغاوت کر دیتا ہے، غداری کرتا ہے، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو آدمی مفلس ہو اور پھر تکبر کرے، مفلس ہے پھر تکبر کرتا ہے، محتاج ہے پھر تکبر کرتا ہے، تو اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہے اور پھر زنا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانا، جیسا کہ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے بازار وہ بھی اس سے محفوظ نہیں، ہمارے تھانے وہ بھی اس سے محفوظ نہیں، ہماری عدالتیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں، ہماری اسمبلیاں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں، ہمارے اقتدار کے جو ایوان ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی اپنا مال فروخت کرنے کے لیے. اگر قسم اٹھانی بھی ہے تو صحیح اٹھائیں، صحیح بات بتلائیں. اسی طرح اپنا پاجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اس لیے بوڑھا آدمی اس کو خاص طور پہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اسی طرح محتاج آدمی اس کو بھی خاص طور پہ تکبر جیسے تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے تو شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. تو تکبر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ناپسند ہے، زنا اور فواہش ہر جگہ پہ ناپسند ہے، مگر ان 2 لوگوں میں اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اسی طرح جنگل میں ہے، پانی ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے تو آپ دوسرے مسلمانوں کو دے دیں،
اور ان کو پریشان نہ کریں. اسی طرح اپنا جو امیر ہے، اپنا جو حکمران ہے، اس سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اس سے بغاوت کرنے میں بہت بڑا فتنہ ہے اور کتنی سخت وعید ہے. تو اس لیے آج ہمارے یہاں ایک ذہن بن چکا ہے، جو بھی حکمران بنتا ہے ایک جماعت اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ بنتی ہے تو وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اللہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں. بلا وجہ اس کی مخالفت کرنا صرف اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمارا کام بھی مخالفت کرنا ہے، نہیں، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان بری عادتوں سے اور دوسری بھی جو بری عادتیں ہیں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص یہ 3 عذاب جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ اللہ اس سے گفتگو بھی نہیں کرے گا. اس دن کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ اس سے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. کتنی بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے. اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی معاف نہیں کرے گا. کتنی بڑے خسارے کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے حقوق 3 قسم کے ہیں. ایک اللہ کے حقوق ہیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. دوسرے وہ حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں. اللہ رب العزت بغیر کسی عوض کے معاف نہیں کریں گے. حق ضائع کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. تیسرا، کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اندازہ کیجئے اپنے حالات پر، دوبارہ غور کیجئے. آج شرک بھی ہمارے معاشرے میں کوٹ کر بھرا پڑا ہے، اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا، لوگوں کے حقوق کو مارنا، اور اس کے لیے بہترین جگہ عدالتیں بن چکی ہیں. اس کے لیے بہترین جگہ تھانے بن چکے ہیں جو بنائے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں. کروڑوں روپیہ ان پہ قوم ضائع کر رہی ہے. اس کے لیے بہترین جگہ ایوان اقتدار بن چکے ہیں جس میں لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. جو طاقت میں آتا ہے وہ کمزوروں کے حقوق مارتا ہے. تو یہ بری عادتیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان تمام بری عادتوں سے، نفاق کی عادتوں سے اور ان باتوں سے جو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے، ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.